بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور وہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، علم اور بادشاہت کی خصوصی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے حکمرانی اور عدل کی تعلیمات حاصل کیں۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین اور حکمت والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کے دور حکومت میں بنی اسرائیل نے بے حد ترقی کی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات اور خاص علم عطا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنات اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے علم اور حکمت سے اس کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور عدل کے قصے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ایک مشہور قصہ ہے جس میں دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمت سے اصلی ماں کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے عظیم تعمیراتی کام کیے۔ مسجد اقصیٰ اور سلیمان کا محل ان کی عظیم تعمیرات میں شامل ہیں۔ جنات نے ان کے حکم سے بہت سے تعمیراتی کام کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک عجیب واقعہ تھی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ علیہ السلام ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنات کام کر رہے تھے۔ جب عصا ٹوٹ گیا تو جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم، حکمت، عدل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد پر ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ان کی سیرت ہمیں بہت سی عملی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرتی تھی۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ ان کی زندگی اور کارنامے اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامات اور معجزات اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار خصوصیات اور طاقتوں سے نوازا تھا جو ان کی عظمت اور حکمت کو ظاہر بھی کرتی ہیں۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند مشہور کرامات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور پرندوں پر اختیار دیا تھا۔ وہ جنات کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے جیسے تعمیرات اور دیگر مشکل کام۔ پرندے بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور ان کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا پر قابو عطا کیا تھا۔ وہ ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کی زبانوں کا علم عطا کیا تھا۔ وہ پرندوں، جانوروں اور جنات کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔
ملکہ سبا یعنی بلقیس کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک مشہور کرامت ہے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ بلقیس کا تخت ان کے پاس لے آئیں۔ ایک جن نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور انصاف کی مثالیں بھی ان کی کرامات میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک مشہور واقعے میں دو عورتیں ایک بچے کے لیے جھگڑ رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ اصلی ماں ظاہر ہو جائے۔ اصلی ماں نے فوراً اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنی دعویٰ داری چھوڑ دیا، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصلی ماں کو پہچان لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم تعمیراتی کام بھی کیے، جن میں مسجد اقصیٰ اور سلیمان کا محل شامل ہوتے ہیں۔ جنات نے ان کے حکم سے بہت سی تعمیرات بھی کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامات ان کی نبوت، حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی زندگی اور کرامات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔